الرحمن الرحیم فصل فی اصناف اعراب الاسمی، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کے اقسام میں۔ وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسموں پر ہے۔ دیکھیے آپ یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ نحمیر کے اندر 16 قسمیں بیان کی ہیں اور یہاں پر 9 قسمیں بیان کی ہیں، ایسا مصنف علی الرحمن نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نحمیر میں اسم متمکن کے اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، اور یہاں پر اسم کے اعراب بیان کر رہے ہیں کہ اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم متمکن کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسم کے اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ان 9 قسموں میں ہی نحمیر کی 16 قسمیں شامل ہو جائیں گی، سما جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اختصار کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر اعراب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ اعراب کی 9 قسمیں ہیں، اور ان 9 قسموں میں علی سبیل الانفراد ایک اعراب میں 2 3 شامل ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے 16 قسمیں ان 9 قسموں میں وہ شامل ہو جائیں گی۔ تو اختصار کا اعتبار کرتے ہوئے ہی بتایا ہے کہ اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ دیکھیے ان 9 قسموں میں سے پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، الاول پہلی، یہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، کہ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب فتحے کے ساتھ اور جر کسرے کے ساتھ۔ اور دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ دیکھیے یہ پہلی قسم کا اعراب ہے۔ اب پہلی قسم کا اعراب تو بتا دیا، اب اس قسم کا نام کیا ہے اس نام کو بیان کر رہے ہیں کہ وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، کہ پہلی قسم کا جو اعراب ہے بتا رہے ہیں کہ وَيُخْتَصُّ، کہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ابھی بتایا الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، یعنی یہ جو اعراب ہے تو یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اب مفرد منصرف صحیح پہلی قسم کا نام رکھا، تو اس نام کو رکھنے کا فائدہ کیا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ اس پہلی قسم میں مفرد ہی کا اعراب بیان کیا جائے گا، اور مفرد کہہ کر مصنف علیہ الرحمن نے تو اس پہلی قسم کا نام کیا رکھا؟ مفرد منصرف صحیح۔ تو مفرد کہہ کر تثنیہ اور جمع کو نکال دیا، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب آگے آئے گا، اس کا اعراب الگ ہے۔ پھر منصرف کہہ کر غیر منصرف کو خارج کر دیا، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب بھی آگے آئے گا، یعنی کہ اس کا اعراب بھی الگ ہے۔ اور صحیح کہہ کر غیر صحیح کو نکال دیا، اور غیر صحیح سے جو مراد ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ دیکھیے لفظ زید تو یہ نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ معطل ہے، کیونکہ نحوی حضرات آخری حرفوں کو دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے، لیکن صرفی حضرات وہ تینوں حرفوں کو دیکھتے ہیں، شروع کو بھی، بیچ کو بھی اور آخر کو بھی، کہ لفظ میں جہاں بھی حرف علت ہو تو وہ صرفیوں کے نزدیک معطل ہو جائے گا، لیکن نحویوں کے نزدیک لفظ زید یہ صحیح ہے، کیونکہ نحویوں کے نزدیک ضروری ہے کہ حرف علت آخر میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے لفظ زید یہ صحیح ہے، غیر صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اب مفرد منصرف صحیح کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح کس کو بولتے ہیں۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ كَزَيْدٍ۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور وہ یعنی کہ مفرد منصرف صحیح یہ نحویوں کے نزدیک وہ ہے کہ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ كَزَيْدٍ، کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی صحیح یہ نحویوں کے نزدیک وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کزیدن جیسے کہ زیدن، تو اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے اور یہ
صحیح ہے۔ دیکھیے یہ پہلی قسم کا اعراب بیان کر دیا انہوں نے، اور پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، اور اعراب کیا بیان کیا؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے وبالجاری مجرى الصحیح، دیکھیے یہ واو اس کا عطف ہے یختص پر ہی، کہ ویختص بالجاری مجرى الصحیح، یعنی اور یہی اعراب، یعنی جو ابھی پہلا والا اعراب بیان کیا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ وہی اعراب یہ خاص ہے جاری مجرائے صحیح کے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، جاری مجرائے صحیح کا مطلب یہ ہے یعنی قائم مقام صحیح کے ساتھ۔ اور جاری مجرائے صحیح کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہوا ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن کدلو و زبین۔ اور جاری مجرائے صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو، اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں واو ہو یا ہو، اور ان کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو۔ جیسے کہ دلون زبیون، تو لفظ دلون اس کا معنی آتا ہے ڈول، اور لفظ زبیون اس کا معنی آتا ہے ہرن۔ تو دلون میں واو سے پہلے لام ساکن ہے، اور اسی طریقے سے زبیون میں یا سے پہلے با یہ ساکن ہے۔ تو یہ جاری مجرائے صحیح ہوا۔ تو دیکھیے جاری مجرائے صحیح اس کا اعراب بھی وہی ہے جو ابھی بیان کیا کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ، جو بالکل شروع میں الاولو کے آگے بیان کیا ہے۔ تو ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ تو دیکھو اعراب کی دو قسمیں یہ ایک ہی اعراب میں شامل ہو گئیں، اور دو قسمیں کون سی؟ ایک مفرد منصرف صحیح اور ایک جاری مجرائے صحیح۔ ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، کون سا؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے وبالجمع المکسر المنصرف، دیکھیے اس کا عطف بھی یختص پر ہی ہے، ویختص بالجمع المکسر المنصرف، اور وہ خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ کیا؟ یعنی وہی اعراب جو بیان کیا ہے ابھی وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مکسر منصرف کے ساتھ، کرجال جیسے کہ رجال۔ تو اب دیکھیے اعراب ایک ہے، لیکن اب تین قسمیں ایک ہی اعراب میں شامل ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تین قسمیں ایک ہی اعراب میں شامل ہو گئی ہیں، اور اب تین قسمیں کون کون سی ہو گئی؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح، اور تیسری جمع مکسر منصرف۔ اب ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے جو اللفظ الاولو کے بعد بیان کیا کہ الرفع بالضمۃ، النصب بالفتحۃ، والجر بالکسرۃ۔ تو یہ اعراب تینوں قسموں کا ہو گیا۔ تو دیکھیے اسی وجہ سے تینوں قسموں کی مثال لے کر ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تقول، تم کہو گے جاءنی زید وطلب وظبی ورجال، کہ میرے پاس زید آیا، اور ڈول اور ہرن اور مرد۔ تو دیکھیے جاءنی زید میں لفظ زید یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی، اور دلبن اور زبیون یہ جاری مجرائے صحیح کی مثال ہو گئی، اور رجال یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہو گئی۔ تو تینوں کی مثالیں ایک ہی مثال میں ملا دی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، اسی وجہ سے تینوں قسموں کی مثالوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حالت رفعی میں مثال ہو گئی، جاءنی زید وطلب وظبی ورجال۔ اب حالت نصبی کی مثال، ورأیت زیدا وطلبا وظبیا ورجالا، کہ میں نے زید کو دیکھا، اور ڈول کو، اور ہرن کو، اور مرد کو۔ تو اس مثال میں بھی لفظ زید یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے، طلبا وظبین یہ جاری مجرائے صحیح کی مثال ہے، اور رجالن یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہے۔ اور وجہ ایک ساتھ بیان کرنے کی وہی ہے جو ابھی بتائی کہ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، اسی وجہ سے تینوں قسموں کی مثالوں کو ایک ساتھ شامل کر دیا۔ تو رأیت زیدا وطلبا وظبیا ورجالا، تو یہ رأیتو کا مفعول ہے، زیدن دلون زبین و رجالن، اسی وجہ سے یہ منصوب بھی ہیں۔
اور ومررت بزید ودلوی وظبی ورجال، اور کہ میں زید کے پاس سے گزرا اور ڈول کے اور ہرن کے اور مرد کے، یہ حالت جری کی مثال ہو گئی۔ تو دیکھیے تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے، اسی وجہ سے سب کی مثال ایک ساتھ بیان کر دی۔ لیکن اب یہاں پر ایک اعتراض پڑ سکتا ہے، اور اعتراض یہ کہ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحروف۔ تو مصنف علی الرحمن نے پہلے اعراب بالحرکت کا ذکر کیوں کیا، اعراب بالحروف کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف ان دونوں میں اعراب بالحرکت اصل ہے اور اعراب بالحروف فرع ہے، اور اصل یہ مقدم ہوا کرتی ہے فرع پر، اسی وجہ سے مصنف نے پہلے اعراب بالحرکت کو ذکر کیا ہے اور بعد میں اعراب بالحروف کو ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اعتراض یہ ہوا، اور دوسرا اعتراض یہاں پر ایک یہ بھی پڑ سکتا ہے کہ ان تینوں قسموں کو مصنف علی الرحمن نے پہلے کیوں بیان کیا؟ 9 قسمیں ہیں تو اور کسی قسم کو پہلے بیان کر دیتے، لیکن ان تینوں قسموں کو پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں قسمیں کلام عرب میں ایسی ہیں جو تینوں حالتوں میں تینوں اعراب کو قبول کر لیتی ہیں، اور باقی کوئی بھی قسم ایسی نہیں ہے جو تینوں حالتوں میں تینوں اعراب کو قبول کرتی ہو۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے ان تینوں قسموں کو پہلے بیان کیا۔ تو یہ ایک اعراب ہو گیا جس کے اندر 3 قسمیں شامل ہو گئیں۔ الثانی، اب دوسرا اعراب بتا رہے ہیں، یعنی اعراب کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ الثانی دوسری ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ، نصب اور جر کسرے کے ساتھ، اور دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں کسرے کے ساتھ۔ تو یہ اب دوسری قسم کا اعراب بیان کر دیا۔ اب اس دوسری قسم کا نام کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور کہ یہ دوسری قسم کا جو اعراب ہے یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، یہ خاص ہے کس کے؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تقول، تم کہو گے، ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات، کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں اور میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا اور میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے یہاں پر حالت رفع میں جاء ہن مسلمات، یہ ٹھیک ہے، یہ مسلمات رفع ہی آیا، اور رأیت مسلمات، یہ مسلمات رأیت کا مفعول بن رہا ہے لیکن اس پر کسرہ آیا، تو اور مررت بمسلمات، تو اس میں مسلمات پہ بھی کسرہ آیا باہر بجر کی وجہ سے، لیکن رأیت مسلمات کیوں پڑھا گیا، مسلماتن کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کیوں کر دیا گیا؟ یعنی جو حالت جری کا اعراب ہے بمسلمات میں وہی اعراب حالت نصبی کا کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، اور آسان لفظوں میں اتنا کہہ لو کہ اس مثال میں ایک اعتراض یہ پڑ رہا ہے کہ حالت نصبی کو حالت جری کے تابع مصنف علی الرحمن نے کیوں کیا؟ حالت رفعی کے بھی تابع کر سکتے تھے لیکن نہیں، حالت جری کے تابع کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت نصبی یہ فضلہ میں سے ہے، کہ رأیت مسلمات میں مسلمات یہ مفعول ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مفعول منصوبات کی قسموں میں سے ہیں، اور المنصوبات فضلۃ، کہ تمام کے تمام منصوبات کیا ہیں؟ یہ فضلہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی فضلہ اور یہ بھی فضلہ، تو فضلہ کو فضلہ کے تابع کر دیا۔ ٹھیک ہے، فضلہ کو فضلہ کے تابع کر دیا۔ یہ مررت بمسلمات، یہ بمسلمات یہ فضلہ ہے، اور رأیت مسلمات یہ مسلمات مفعول بن رہا ہے یہاں پہ، تو یہ بھی فضلہ ہے، تو فضلہ کو فضلہ ہی کے تابع کر کے اس کو جر دے دیا۔ اب یہ کہ حالت رفع کے تابع کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت رفع کے تابع اس لیے نہیں کیا کیونکہ حالت رفعی یہ عمدہ ہوا کرتی ہے، اور فضلہ عمدہ کے تابع نہیں ہو سکتا،
اسی وجہ سے حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کیا ہے، حالت رفیع کے تابع نہیں کیا۔ دوسری قسم مکمل ہو گئی۔ الثالث تیسری، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ، نصب اور جر فتحے کے ساتھ، اور دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحے کے ساتھ۔ اور اس قسم تیسری قسم کا نام کیا ہے بیان کر رہے ہیں، وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، یعنی یہ تیسری قسم کا اعراب یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ کا عمرہ، جیسے کہ عمر، تقول تم کہو گے جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر، کہ میں نے میرے پاس عمر آیا، ورأیت عمر میں نے عمر کو دیکھا، ومررت بعمر میں عمر کے پاس سے گزرا۔ تو اب یہاں پر جاءنی عمر صحیح مثال ہے، عمر حالت رفیع میں ہے اور جاء کا فاعل بن رہا، رأیت عمر یہ بھی عمر رأیت کا مفعول بن رہا حالت نصبی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن مررت بعمر، عمر سے پہلے با حرف جر ہے لیکن پھر بھی عمر پڑھا جا رہا، اس کی وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے یہ منصوب پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس پر نصب آ رہا ہے۔ اب ایک اعتراض یہ کہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ غیر منصرف یہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے، اور فعل کے جس طریقے سے فعل پر کسرہ تنوین نہیں آتی، اسی طریقے سے غیر منصرف پر بھی کسرہ تنوین نہیں آتی۔ اب یہ کہ فعل کے ساتھ غیر منصرف کی مشابہت کیسے ہے، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور اس کی تفصیل ہو سکتا ہے یہاں پر ایک دم سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ آپ اس تفصیل کو کافیہ کے اندر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، کا عمر جیسے کہ عمرہ، تقول تم کہو گے جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر، ٹھیک ہے، تیسری قسم ہو گئی۔ کیا تھا اعراب تیسری قسم کا؟ کہ تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ، نصب و جر فتحے کے ساتھ۔ تو حالت رفیع میں ضمہ ہی آ رہا جاءنی عمر، اور نصب و جر میں کیا بتایا تھا؟ فتحے کے ساتھ۔ تو رأیت عمر یہ حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، مررت بعمر یہ حالت جری میں یہ بھی فتح کے ساتھ۔ تو دیکھیے یہاں تک 3 اعراب مکمل ہو گئے۔ پہلا اعراب تھا حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ، اور اس اعراب میں 3 قسمیں شامل تھیں۔ پہلی قسم کون سی؟ مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم جاری مجرائے صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ یہ تینوں قسمیں اس اعراب میں شامل تھیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر دوسرا اعراب بیان کیا کہ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کسرے کے ساتھ، اور اس دوسری قسم کا نام بتایا جمع مؤنث سالم، جیسے کہ ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ اور پھر تیسری قسم تھی کہ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب و جر میں فتحے کے ساتھ، اور اس قسم کا نام بتایا غیر منصرف۔ اور غیر منصرف کی مثال جیسے کہ جاءنی عمر رأیت عمر ومررت بعمر۔ صدق اللہ العظیم۔